تو خواتین و حضرات اب آتے ہیں ہزاری روزہ کی طرف. کمال کا نام ہے ہزاری روزہ. ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے جو ہزاری روزہ سے مشہور ہے. ہزاری کا لفظ ہزار سے، ہزارہ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہزاری کا لفظ ہزار سے، میں نے غلطی سے ہزارہ لکھ دیا. ہزاری روزے سے مراد وہ روزہ ہے جو 1000 روزوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. 27ویں رجب کے روزے کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کا جو روزہ ہے اپنے اجر و ثواب میں 1000 روزوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. کتنی نقل کی گئی ہے کہ 27ویں شب جو ہے، یعنی 27ویں شب نہیں، شب قدر 1000 راتوں کے برابر ہے. کیسا کاپی پیسٹ کیا گیا ہے آپ دیکھیں. ان دشمنان صحابہ نے وہ گل کھلائیں، خدا کی قسم. ہماری ہر چیز کو کاپی کر کے انہوں نے الگ سے من گڑت فضائل بیان کر دی. ہزاری روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ اب عنوان دیکھیں کتنا کمال کا عنوان ہے کہ لوگ لپکتے ہیں. کیونکہ اس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت حاصل ہوئی تھی، یہ وجہ. اب آتے ہیں اس ہزاری روزے کے مقابلے میں ہزاری جواب کی طرف، ہزاری جوابات کی طرف. یہ میری اختراع ہے. انشاءاللہ ہم جواب بھی ایک ایسا دیں گے جو 1000 جواب کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. ماہ رجب کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ہلم جرا جائے 30 تک، 29 رجب تک کسی ایک تاریخ کی بھی مخصوص فضیلت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. رجب کی کسی ایک تاریخ میں روزہ رکھنے کی مخصوص فضیلت سرے سے ثابت ہی نہیں، سب من گڑت ہے. کیسا ہزاری جواب ہے. اللہ اکبر. یہ ہزاری روزہ اپنی فضیلت میں تو عرفے کی روزے کو بھی مات دے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرفہ کا روزہ کتنا بڑا، سمجھائی؟ عرفے کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو 1 سے 2 سال تک ہے، غالباً 2 سال تک ہے. ٹھیک ہے نا جی. کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا. تو 2 سال میں کتنے دن ہو گئے خود ہی دیکھ لیں. اور یہ جو ایک روزہ ہے تو 1000 سال، یہ تو عرفے کے روزے کو بھی مات دے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی اس کا متن، اس کی نکارت سمجھ آئی. یہی جو ہزاری روزے کا جو اسلوب ہے بیان کا، یہی اس کو رد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات، یہ تیسرا جواب دے رہا ہوں، تیسرا ہزاری جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شب معراج آپ کہتے ہیں 27ویں کو ہوئی، ٹھیک. شب معراج کس سال ہوئی یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں. کس مہینے میں ہوئی یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں. کس تاریخ کو ہوئی یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں. اللہ اکبر. یہ یقینی طور پر معلوم کیوں نہیں ہو سکا، اس کی وجہ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. نہ سال معلوم، نہ ماہ معلوم، نہ تاریخ معلوم. تو جب یہ نہ سال، نہ تاریخ، نہ کیا کہتے ہیں وہ دن معلوم، نہ تاریخ معلوم، نہ سال معلوم، نہ ماہ معلوم، تو آپ نے کیسے یہ متعین کر لیے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے اور اس کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، جب ایک چیز معلوم ہی نہیں کہ کس سال ہوئی تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی. مان بھی لیا جائے کہ شب معراج 27 رجب ہی کو ہوئی ہے یقینی طور پر، پھر بھی شب معراج کو شب عبادت قرار دینا معراج کی وجہ سے، اور پھر کیا کہتے ہیں اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کرنا صرف معراج کی وجہ سے، یہ کیسے ممکن ہے جب تک وحی باری تعالیٰ موجود نہ ہو. اللہ اکبر. اور باری تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا کہ چونکہ 27 رجب کو میرے نبی کو معراج ہوئی تھی میری طرف سے، لہٰذا یہ شب عبادت ہے اور اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. کوئی ایسی، بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایسی کوئی روایت بھی، ایسا کوئی حکم بھی سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ہوا نا ہزاری جواب. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیے، کسی رات میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ جانا یہ ایک الگ امر ہے. اس رات کا خاص طور پر دیگر راتوں کے مقابلے میں متبرک ہونا الگ امر ہے.
اور اس رات کو شب عبادت قرار دینا الگ امر ہے، اور اس رات کی صبح روزہ رکھنا ایک الگ امر ہے۔ ان تمام امور کے لیے الگ الگ حکم کی ضرورت ہے۔ محض بابرکت ہونے سے یا کوئی عظیم واقعہ پیش آ جانے سے کوئی رات خود بخود خصوصی طور پر دیگر راتوں کی نسبت شب عبادت نہیں ٹھہرتی، اور پھر اس دن کا روزہ فضیلت والا روزہ نہیں ٹھہرتا۔ جیسا کہ آپ رمضان دیکھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، سید الشہور ہے، 12 مہینوں کا سردار ہے، مگر 12 مہینوں کا سردار ہونا روزے کی فرضیت اور فضیلت کے لیے کافی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے رمضان میں روزے کا الگ حکم نازل ہوا۔ یہ بات سمجھ آ جائے، جس کی تمہید ہم نے شروع میں باندھ دی تھی، تو خدا کی قسم سب سمجھنا اور عمل کرنا بإذن اللہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر 27ویں رجب کے روزے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ یہ ہمارے فتاوی رحیمیہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر تو روکتے تھے، کیوں روکتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نہیں سمجھ آتی، اسی وجہ سے ہمارے بعض فتاوی میں لکھ دیا گیا کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ 27ویں رجب کے روزے کو عام تاریخوں کی طرح ایک تاریخ سمجھ لیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر تو روکیں اور آج کے فتاوے کہیں جی رکھا جا سکتا ہے، لیکن آگے انہوں نے گھر بھی لگائی ہے، بشرطے کہ 27ویں رجب کے روزے کو فضیلت نہ دی جائے، رجب کے عام دنوں کی طرح ایک دن سمجھ لیا جائے۔ دل پر ہاتھ رکھے، خدا کی قسم بتائیے، دل پر ہاتھ رکھے، چلیں دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ سینے پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا، رجب کو جو 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا وہ کس نیت سے رکھے گا؟ اسی وجہ سے رکھے گا نا کہ شب معراج ہوئی، معراج اللہ کے نبی کو ہوئی تھی، شب معراج کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب کی خاطر رکھے گا۔ فتاوی والو، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، خدا کے لیے سنو، لیکن ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ہم بھی علماء کی جوتوں میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کم از کم سد ذریعے کے طور پر اس 27ویں رجب کے روزے سے لوگوں کو روک دو، حضرت عمر کی فراست پہ ہی عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تسلیم کر کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ بدعات کے حوالے سے عرب کے علماء جس قدر حساس اور غیور ہیں، بلکہ عرب عوام بھی جس قدر حساس ہیں، ہمارے بہت سے علماء بھی اتنے حساس ہیں جتنے عرب کے عوام بھی حساس ہیں بدعات کے معاملے میں۔ اس حساسیت کی کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ معاملہ صرف روزے تک محدود نہیں، بلکہ چراغاں، پٹاخے، دھماکے، اسراف، تبذیر، فضول خرچی، خلاف سنت امور، بدعات، ان تمام چیزوں تک لامحدود ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ شب معراج کو شب قدر کے سامنے لایا جا رہا ہے، شب قدر کی طرح شب عبادت بنایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ شاید سنیوں میں بھی ایسا فرقہ پیدا نہ ہو جائے جو شب معراج کو شب قدر سے بھی اوپر لے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارا نتیجہ حساسیت نہ ہونے کا ہے، اور دشمنان صحابہ کو نہ سمجھنے کا ہے، اور بدعات کو نہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ